سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا عليم يا كبير يا سميع يا بصير یا من لا شریک له ولا وزیر له یا خالق الشمس والقمر المنیر یا عصمت الباعث الخائف المستجیر یا رازق الطفل الصغیر یا جابر الارض الکثیر ندعوک دعاء الباعث الفقیر كدعاء المضطر الضریر ندعوک دعاء الباعث الفقیر كدعاء المضطر الضریر ندعوک دعاء الباعث الفقیر كدعاء المضطر الضریر یا خالق السماوات والارض یا نور السماوات والارض یا زین السماوات والارض یا قیام السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض یا موجد السماوات والارض اللهم انت الذي سجد لك سواد الليل وبياض النهار وضوء الشمس ونور القمر وخفيف الشجر ودبيع الماء اللهم انت ربي لا اله الا انت احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون جزا الله عنا محمدا بما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقي ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا الا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على النبي الكريم
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم أهلكهم كما أهلكت عاد وثمود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أنزل بهم بأسك ألا ترده عن القوم المجرمين. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها ظاهرها وباطنها صغيرها وكبيرها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجو إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجو إليها أبدا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى طرفة عين. اللهم آت نفسي تقواها، اللهم آت نفسي تقواها، اللهم آت نفسي تقواها. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع أهل الإيمان. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم ومعهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ولا معهم. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. مولا سیدھی جہری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا رات کے اندھیرے میں گناہ کیے ہیں، دن کے اجالے میں کیے ہیں، جان کر کیے ہیں، انجان سے ہوئے ہیں. مولا گناہ کرتے کرتے گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں. اے اللہ آپ جانتے ہیں ڈوبا ہوا خود نہیں نکل سکتا. اے اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈال کر ہمیں گناہوں کے سمندر سے نکال دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین بھر چکی، فضا بھر چکی، آسمانوں تک ہمارے گناہ پہنچ چکے ہیں.
پھر بھی گناہوں کی ایک انتہا ہے مولا، اس کے مقابلے میں تیری رحمت کی چادر بہت وسیع ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے مولا، جیسے تو ستار العیوب ہے۔ اے اللہ تو نے ستاری کا معاملہ کیا، اگر تو ستاری کا معاملہ نہ کرتا لوگ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے نفرت کرتے، پاخانہ اور پیشاب کی طرح ہم سے اللہ نفرت کرتے، لیکن مولا تیری مہربانی ہے۔ اے اللہ تو غفار الذنوب بھی ہے۔ اے اللہ ہمارے اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، گھر والوں کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، پڑوسیوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بستی والوں کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، قیامت تک کے آنے والے ایمان والے بندے اور بندیوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری ہزاروں غفلتوں کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود، اے اللہ تو نے ہمیں رمضان کا ایک مبارک موقع عنایت فرمایا۔ اے اللہ اس سے پہلے کئی رمضان گزر چکے، اے اللہ ہم نے ناقدری کی تھی، ناشکری کی تھی، گناہ کیے تھے، ہم اس قابل نہیں تھے ہم رمضان مبارک دیے جاتے، لیکن مولا تیری مہربانی ہے، تو نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا، لیکن وہی غفلتیں ہم پر پڑی رہی۔ اے اللہ وہی کھانے پینے میں لگے رہے، سونے میں وقت گزار دیا، غیبتوں میں گناہوں میں وقت گزار دیا۔ اے اللہ رحمت کا عشرہ آیا، اے اللہ تیرا مہمان ہمیں صدائے دیتا رہا، خدا کی رحمت کو لوٹ لو۔ اے اللہ ہم نے سنی کو انسنی کر دی، اے اللہ مہمان ناراضگی کے حالت میں تیرے سامنے شکایت لے کر لوٹا ہے۔ اے اللہ ہماری ہلاکت میں کوئی تردد نہیں ہے، مولا تیرے بہت سارے خوش نصیب بندے ہیں جنہوں نے تیری رحمت کو منوا لیا ہے، رو کر، ذکر کر کے، تلاوت کر کے، تراویح پڑھ کر، روزے رکھ کر۔ اے اللہ ہم بد نصیبوں کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے، تیری رحمت کے آغوش میں لے لے، تیری رحمت کے آغوش میں لے لے، تیری رحمت کے آغوش میں لے لے۔ مولا رحمت کے بعد مغفرت کا عشرہ بھی چلا گیا، اے اللہ مغفرت کا عشرہ بھی چلا گیا، تو نے ہمیں ایک موقع دیا تھا، اور اس سے بہتر مولا کوئی موقع نہیں ہوتا ہے۔ تو نے رمضان مبارک امت محمدیہ کو اسی لیے دیا ہے تاکہ تو نافرمان بندوں کو معاف کر دے، لیکن مولا ہمارے دنوں پر گناہوں کے تحت اے اللہ جمی ہوئی ہے۔ اے اللہ مغفرت کا عشرہ میں آواز دیتا رہا، صدائے دیتا رہا، گناہوں کی معافی مانگ لو مولا، ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رونگی۔ اے اللہ یہ مہمان بھی ناراضگی کی حالت میں لوٹا ہے۔ اے اللہ تیرے بہت سارے خوش نصیب بندے ہیں جنہوں نے تیری مغفرت کو منوا لیا ہے، اور تو نے ان کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیے ہیں۔ مولا ہم بد نصیبوں کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے۔ ایسے مبارک مہینے میں مولا اگر مغفرت نہیں ہوئی، اور آج تو شب جمعہ ہے، اے اللہ 21ویں رات ہے، اے اللہ ہو سکتا ہے تیری اے اللہ علم میں یہی شب قدر ہو، لیکن اگر شب قدر نہ ہو تو بھی تو اپنے بندوں کے لیے اللہ بہانہ نہیں ڈھونڈتا، بے بہانہ عطا کرتا ہے، 100 کا قاتل تیرے در سے محروم نہیں جاتا۔ اے اللہ تو بڑا کریم ہے، رحیم ہے۔ اے اللہ قرآن ختم ہوا ہے، قرآن کے ختم پر دعا قبول ہوتی ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، حضرات صحابہ دعائیں کرتے تھے۔ اے اللہ موقع ہے، تیرے روزے دار بندے اور بندیاں جمع ہوئے ہیں، دن بھر کے تھکے ہیں، اے اللہ نیند کا خمار بھرا ہوا ہے، تھکاوٹ ہے، لیکن تیری رحمت کی امید رکھتے ہوئے، تیری مغفرت کی امید رکھتے ہوئے، اے اللہ ساری زکاتوں کو ایک طرف رکھ کر، نیند کو قربان کر کے، پریشانیوں کی عالم میں اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اور تجھے اے اللہ تیرے بندے جب تیرے سامنے بھیک کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اے اللہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے میرے خدا کو ان ہاتھوں کو لگ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اے اللہ ایسا مبارک موقع نہیں آئے گا، تو نے خود اے اللہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، عرش کے فرشتوں کو کہہ دیا ہے کہ اپنے کام کاج کو چھوڑ دو، امتی محمدیہ کے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ مولا ہم اب دعویٰ نہیں کرتے ہم روزے دار ہے، اے اللہ ہمارے پاس نہ روزے ہیں، نہ نمازیں ہیں، نہ تلاوتیں ہیں، نہ ذکر ہے، نہ رونا ہے، اے اللہ سب کچھ کھیل اور تماشا ہے۔ اے اللہ ہماری ساری عبادتیں تیرے غضب کو دعوت دینے والی ہے، تیری اے اللہ اللہ طرف سے لعنت اور پھٹکار برسنے والی ہے۔ اے اللہ عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اے اللہ تیری اطاعت کرنے والے، تجھے منانے والے ہزاروں من مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں، اے اللہ لیکن اب بھی دنیا خالی نہیں ہے۔ تیرا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آج بھی سچے بندے موجود ہیں۔ مولا یہ رات کو اٹھے ہوئے ہوں گے،
امت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، اے اللہ ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ مولا ایسا مبارک موقع نہیں آئے گا اگر ایسے موقع پر آپ نے مغفرت نہیں فرمائی، ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، نہ دنیا کے رہیں گے نہ دین کے رہیں گے، پتہ نہیں فرشتے جہنم کے کون سے، اے اللہ گوشے میں ڈال دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اے اللہ آخری اشرا شروع ہو چکا ہے، ہم پر سے غفلتوں کے پردے ہٹا دے، اے اللہ کھانے پینے سے ہمیں دور رکھ دے، اے اللہ ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کر لے، اور پھر ایسا حال مولا ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، پوری دنیا پر ایک قیامت صغریٰ قائم ہے، مولا کبھی دنیا پر ایسا حال طاری نہیں ہوگا۔ مولا ہم تیرے کتنے نافرمان بندے ہیں، تو تو ہزاروں گناہ یوں ہی معاف کر دیتا ہے، بغیر توبہ کے معاف کر دیتا ہے۔ تو نے تو اپنے عرش پر لکھ دیا ہے، رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر جاتی ہے۔ تو اتنا مہربان رب ہونے کے باوجود آج تو ناراض ہے، تو نے اپنے گھروں سے ہمیں روک لیا، تیرا حرم خالی ہو گیا، تیرے نبی کا حرم خالی ہو گیا۔ اے اللہ ہر سال حرم بھرا ہوا رہتا تھا، اے اللہ تیرے بندے ملتزم پر چمٹے تھے، حتیم کے اندر سجدے کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے امت کے لیے روتے تھے۔ مولا آج وہاں کوئی نہیں ہے، اے اللہ ہم نے تجھے کتنا اے اللہ ناراض کیا ہے، مولا تو معاف فرما دے۔ مولا تو بندوں کے گناہوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے، دنیا کی حکومت کا قانون ہے، جب کوئی مجرم اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے تو اسے سزا کو روک دی جاتی ہے۔ تو کریموں کا کریم ہے، تو رحیموں کا رحیم ہے، اے میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے مولا، معاف فرما دے۔ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، تو نے ہی خود فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اے اللہ ماں باپ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں، ماں باپ بھی بار بار مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، دنیا کا بڑا کریم بھی ناراض ہوتا ہے، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ناراض ہوتا ہے، ایک تیرا در وہ در ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے بلکہ اتنا ناراض ہوتا ہے، تیرا قرآن کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اے اللہ ناراض ہو کر تو جمیل ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ اے اللہ ہمیں ایسے بد نصیب انسانوں میں سے نہ بنا، یہ ہاتھ اٹھے نہیں ہے تو نے اٹھوائے ہیں، یہ زبان بول نہیں رہی ہے تو نے بلوایا ہے، تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تیرے حکم کے بغیر درخت کا پتا حرکت نہیں کر سکتا، بارش کا قطرہ نہیں گر سکتا۔ اے اللہ ہم یہ جمع ہوئے ہیں تیری توفیق سے جمع ہوئے ہیں، دنیا کا کریم جب کسی کو بلاتا ہے بلانے کے بعد محروم نہیں کرتا ہے، تو کریموں کا کریم ہے مولا، تو رحیموں کا رحیم ہے، پوری امت کی طرف سے وکالت کرتے ہیں، اقراری مجرم بن کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، مولا پوری امت کو معاف فرما دے، معاف فرما لے مولا، امت تو نہیں سنبھلے گی، اے اللہ ہم تیرے امت کے کوئی اعمال تیرے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہیں، امت تو موبائل کی لعنت میں گرفتار ہے، اے اللہ جب تیری طرف رجوع ہونا چاہیے، اے اللہ تیری طرف رونا دھونا چاہیے، اے اللہ راتوں کو سجدے کے اندر جا کر اے اللہ آنسو بہانے چاہیے، تیرے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، ایسی حالت میں بھی امت مولا غفلتوں میں پڑی ہے، اے اللہ سجدوں میں پڑنے کے بجائے رات موبائل کے پیچھے اللہ امت کے جا رہے ہیں، امت کا جوان بھی بگڑ رہا ہے، جوان بچیاں بھی بگڑ رہی ہے، اے اللہ ہر کوئی موبائل کی لعنت میں گرفتار ہے، اے اللہ گویا کہ اور زیادہ ہم تیرے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اے اللہ تیرے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، مولا اگر تو ہمارے اعمال پر فیصلہ کرے گا ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، ہم تجھ سے عدل نہیں چاہتے ہیں، ہم تجھ سے انصاف نہیں چاہتے ہیں، ہم تو تجھ سے فضل چاہتے ہیں، وہ فضل جو تو نے 100 کے قاتل پر کیا ہے، وہ فضل جو تو نے 100 سال کے کافر پر کیا ہے، 100 سال کا کافر پوری زندگی کفر اور شرک کرتا رہا، بتوں کو پکارتا رہا، تیری نعمتیں کھا کر تیرے آسمان اور زمین سے فائدہ اٹھا کر تجھے بھول چکا تھا، اب پیاروں قبروں میں قبر میں پیر لٹکنے لگے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، بدن اے اللہ کانپ رہا ہے، اے اللہ یا سنم کے نعرے لگا رہا ہے، بھول سے اس کی زبان پر یا سمجھ نکلتا ہے تو ایسے بندے کو بھی کہتا ہے لبیک یا عبدی، فرشتوں کو بھی تعجب ہوتا ہے، فرشتے بھی شکایت کرتے ہیں اللہ یہ تیرا بندہ 100 سال سے تیرا کھا پی کر تیری نعمتیں استعمال کر کے بتوں کو پکارتا رہا، اب جسم اس کا بیکار ہو چکا ہے، بھول سے اس کی زبان سے یا سنم کے بجائے یا سمجھ نکلا ہے، اے اللہ تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں مجھے بتلاؤ 100 سال تک وہ اپنے بتوں کو پکارتا رہا،
بتوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اگر میں بھی جواب نہ دوں تو میرے اور اس کے بتوں میں کیا فرق ہے؟ اے اللہ 100 سال کا کافر بھی تیرے دست سے محروم نہیں گیا، اے اللہ شراب پینے والے مالک ابن دینار بھی محروم نہیں گئے، ڈاکہ زنی کرنے والے فضیل ابن عیاض بھی محروم نہیں گئے، پوری رات گھر میں ہو جانے والے عبداللہ ابن مبارک بھی محروم نہیں گئے، اے اللہ نبی کے قتل سے ننگی تلوار لے کر چلنے والے حضرت عمر کو تو نے کیسا نوازا ہے مولا۔ مولا ہم تو تجھ سے وہ فضل چاہتے ہیں، ورنہ تو ہمارے مولا اعمال پر فیصلہ کرے گا، ایک گھونٹ پانی کا حساب نہیں ہے، ایک لقمہ کھانے کا حساب نہیں ہے، ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت حالات میں گھری ہوئی ہے، ظالم امت کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مولا ہم سے عداوت نہیں ہے، تیرے نام سے عداوت ہے، تیرے نبی سے عداوت ہے، تیرے قرآن سے عداوت ہے، دین اسلام سے عداوت ہے، مسجدوں سے اور تیرے نبی کے حرم سے اور تیرے حرم سے عداوت ہے۔ اے مولا وہ ہم پر ظلم کر کے اے اللہ ہمیں تانا دے رہے ہیں، کہاں ہے تمہارا خدا؟ اے اللہ تیری غیرت کو للکارا جا رہا ہے، ہم کمزور ہیں، انہیں اپنی مادیت پر ناز ہے، ہم ان کے مقابلے میں تجھے کرتے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق ہم دعا کرتے ہیں، ان کے مقدر میں ہدایت ہو تو پیشانی کے بعد پکڑ پکڑ کر ہدایت دے دے، ورنہ ایسے لوگوں سے اپنی زمین کو پاک فرما دے، مولا اپنی زمین کو پاک فرما دے، امت محمدیہ کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ چین کے مسلمانوں پر رحم فرما، بوسینیا کے مسلمانوں پر رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، ملک شام کے مسلمانوں پر رحم فرما، عراق اور ایران کے مسلمانوں پر رحم فرما، کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما، بنگلہ دیش اور بنگال کے مسلمانوں پر رحم فرما، اور خصوصاً اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ظالم تیرا کھا کر تیری دی ہوئی نعمتیں دے کر اے اللہ تیرے دین کو اے اللہ ہندوستان سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں، مدرسوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، مسجدوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اے اللہ تیرے مقابلے میں بغاوت پر اترے ہیں، ان کو اپنی اکثریت پر ناز ہے، اے اللہ ان کی اکثریت کو ختم فرما دے، ان کو اپنی مادیت پر ناز ہے، اگر وہ زمینی ہے تو زمین میں دھسا دے، اگر فضائی ہے تو فضا میں جلا دے، اگر بحری ہے تو سمندر میں غرق فرما دے، اور اے اللہ ان کو عبرتناک سزائیں دے دے۔ اے اللہ وہ پہاڑوں کے برابر بڑے بڑے مکر کر رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں، تیرے نزدیک ان کے اللہ سازشیں مکڑوں کے جالے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہے، اے اللہ ان کی سازشوں کو ان پر الٹ دے، ان کی تدبیروں کو ان پر الٹ دے، ان کی زمینوں پر زلزلہ ڈال دے، ان کی عقلوں کو فیل فرما دے، ان کی عقلوں کو معول فرما دے، ان کے آپس میں توڑ فرما دے، اور ان کو اے اللہ عبرتناک سزا دے دے، قوم عاد اور قوم سمود کی رضا سے ان کو ہلاک اور برباد فرما دے۔ اے اللہ مدارس مکاتب خانقاہوں دینی درسگاہوں تبلیغی مراکز کی اسلامی شاعر کی مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ اسلامی ممالک کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، شرعی قوانین کے نفاذ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیت المقدس کو یہودیوں کے غاصبانہ قبضے سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ دشمن کی ہمتیں تیرے حرم تک پہنچ چکی ہے، وہ تیرے حرم کو بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو نے اپنے حرم کی جیسے اے اللہ ابراہ کے ذریعے ابراہ کے وقت میں اے اللہ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے حفاظت کی تھی، اے اللہ تو حفاظت فرما لے، اے اللہ حفاظت فرما لے، حفاظت فرما لے۔ اے اللہ اپنے حرم کی خدمت کے لیے اے اللہ ایسے لوگوں کو قبول فرما لے جن کے دلوں میں حرم کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے، جن کے دلوں میں تیرا اکرام ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے اقتدار کو چھین لے جو تیرے دین کے دشمنوں کے غلام بن چکے ہیں، اے اللہ ان کے ہاتھوں سے اقتدار کو چھین لے، اور تیرے حرم کا پاس اور لحاظ رکھنے والوں کے ہاتھوں میں اے اللہ حرم عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا جب تک کہ جینا مقدر ہو ایمان اور اسلام کے اوپر باقی رکھ، مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آوے ایسے حال میں موت عطا فرما، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو، ایسے حال میں حق موت عطا فرما، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے ملنے کے متمنی ہو، ہماری زبانوں پر کلمہ جاری ہو، تیرے فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہو، اچانک کی موت سے بچا دے، دنیا بکتے بکتے جاوے ایسی موت سے بچا دے، ہر ایسی موت سے پناہ چاہتے ہیں جس سے ہمارے نبی نے پناہ چاہی ہے، ہر ایسی موت کا سوال کرتے ہیں جس کا ہمارے نبی نے سوال کیا ہے۔ مولا چھوٹی منہ گندی زبان سے تیری رحمت کو امید رکھتے ہوئے ہمت کر کے مولا ہم زبان سے ایک سوال کر رہے ہیں، اے اللہ شہادت کی موت عطا فرما، مدینے کی موت عطا فرما، نبی کے قدموں میں سلا دے، صحابہ کے جوار میں جگہ نصیب فرما دے، بیوندے بکی بنا دے، اے اللہ کرم فرما لے، اے اللہ کرم فرما لے، اے اللہ کرم فرما لے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ بے دینوں کو دیندار بنا دے، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، اے اللہ روزہ توڑنے والوں کو روزہ رکھنے والا بنا دے، تیری خشیت تیری عظمت تیری بڑائی دل میں پیدا فرما دے۔ مولا دنیا کی ساری چیزوں کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا تو ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا ہے،
اے اللہ تیری معرفت عطا فرما، تیرا ذہان عطا فرما، تیرا تعلق نصیب فرما، ہماری جلوتیں خلوتیں تیری یاد سے آباد فرما، طبیعتیں چاہے نہ چاہے پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر طاعت کی سڑکوں پر ڈال دے، تیرے رضا والے کام کروا دے، اے اللہ پیارے نبی سے محبت عطا فرما، سنتوں کے سانچوں میں ڈال دے، عشق نبی سے مالا مال فرما دے، 24 گھنٹے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سنت کے بغیر جنت کا راستہ نہیں، سنت کے بغیر تیری معرفت نہیں، سنت کے بغیر تیرا قرب نہیں، اے اللہ ہمیں سنتوں کے اوپر ڈال دے، تجھے نبی محبوب ہے، نبی کی ادائے محبوب ہے، محبوب کی محبوب ادائے محبوبوں کو دیا کرتا ہے، مولا گناہ کر کے ہم تیرے مقبول ہو چکے ہیں، مولا ان گناہوں سے معافی چاہتے ہیں جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے سنتوں سے معروم ہے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مرحوم والد صاحب کی مغفرت فرما، مرحوم بھائی کی مغفرت فرما، مرحومہ بھابھی کی مغفرت فرما، ہمارے دادا دانی نانا نانی ہمارے قریبی بعیدی رشتہ دار اللہ جتنے دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارے پڑوسی سب کی مغفرت فرما، امت محمدیہ کی مغفرت فرما، ابھی شعبان میں رمضان میں ہمارے بستی کی مستورات اور اللہ مختلف علماء کی خبریں آتی رہی، اے اللہ مختلف حوادثات سنتے رہے، اے اللہ وہ سب قبروں میں جا چکے ہیں، آج وہ ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں، اے اللہ رمضان آیا وہ خوش ہو رہے تھے، اے اللہ رمضان جیسے جیسے گزر رہا ہے وہ ناراض ہو رہے ہیں، اے اللہ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، اے اللہ رمضان گزر جائے گا، ہم نہیں جانتے ان قبر والوں کے اوپر اے اللہ کیا گزر رہی ہے، اے اللہ گنہگار ہے تیرے بندے ہیں، لیکن مولا تیری شان نہیں ہے رمضان کی برکت سے عذاب کو ہٹا دے اور پھر رمضان چلا جاوے تو دوبارہ عذاب دے، یہ تیری شان نہیں ہے، اے اللہ تیرے ان بندے اور بندیوں میں کسی ایک کی کوئی ادا کبھی تجھے پسند آئی ہوگی، کوئی بول تجھے پسند آیا ہوگا، مولا تجھے اس کا واسطہ دیتے ہیں، ان سارے قبروں میں جانے والوں کی مغفرت فرما دے اور ان کی برکت سے ہماری بھی مغفرت فرما دے، اے اللہ تو رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، روزانہ حوادثات سنتے ہیں، موت کی خبریں سنتے ہیں، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، مولا یہ کڑوا گھونٹ تیرے نبی نے پیا ہے، نبی کے صحابہ نے پیا ہے، ہمیں جو لوگ محبوب تھے انہوں نے پیا ہے، ایک وقت ہمارا بھی آئے گا کہ فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا، لوگ ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہوں گے، کوئی قبر کھود رہا ہوگا، کوئی قبر کھود رہا ہوگا، کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، ہمارے کپڑوں بدن پر سے سیلے ہوئے کپڑے اتار دیے جائیں گے، اے اللہ ہمارے ہاتھوں میں سے گھڑی نکال دی جائے گی، ہمارے بدن میں سے ہر چیز کو نکال دیا جائے گا، اے اللہ ایک تختے پر لٹا کر غسل دیا جائے گا، اے اللہ ہمیں جنازے کا غسل دیا جائے، اس سے پہلے تو توبہ کا غسل دے دے مولا، اس سے پہلے توبہ کا غسل دے دے، اس سے پہلے توبہ کا غسل دے دے مولا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا جاوے، اس سے پہلے تقوی کا کفن ہمیں پہنا دے، تقوی کا کفن پہنا دے، تقوی کا کفن پہنا دے، تقوی کے بغیر نجات نہیں ہے، اے اللہ حضرت فاطمہ کو قبر میں رکھا گیا تھا، قبر ابوذر سے کہہ رہی تھی اے ابوذر یہاں حسب نسب بیان مت کرو، ہم تو آنے والے کے ساتھ اس کے اعمال کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں، اے اللہ نبی بھی اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے اے بیٹی تو یہ مت سمجھنا خاتم الانبیاء کی بیٹی ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں، مجھے نجات مل جائے گی، تم اپنے عمل کرتے رہو، خدا کے وہاں اعمال کے اعتبار سے فیصلے ہوتے ہیں، نوح علیہ السلام بیٹے کو سمجھا رہے تھے بیٹا یہ خدا کا طوفان ہے، میرا منوی ہونا تجھے بچا نہیں سکے گا، بیٹا نہیں مانا، اے اللہ موج نے آ کر اسے ہضم کر لیا، قوم اللہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں کافرہ تھی، اے اللہ نبی کی نبوت ان کے کام نہیں آئی، اے اللہ نبی کے چچا ابو طالب ہزاروں احسانات نبی پر کرنے والے تھے، آخری وقت میں نبی کلمہ پڑھا رہے ہیں، تو جانتا ہے نبی کی دل کی سوزش کے ساتھ پڑھا رہے تھے، ابو طالب کے دل میں طلب نہیں تھی، اے اللہ کفر پر موت ہوئی، نبی کے دل پر جھٹکا لگا، اے اللہ تعالیٰ تو نے آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جی آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، مولا تیرا معاملہ بڑا عجیب ہے، تو چاہتا ہے تو گردن کر کمر میں سے زنار نکال کر اے اللہ وقت کے غوث اور کتب کی جگہ پر بٹھا دیتا ہے، اور اے اللہ جب تو غضب پر آتا ہے تو اے اللہ بنی اسرائیل کا بڑا راہب بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو، موت کے وقت تو کلمہ چھین لیتا ہے، اے اللہ ہماری زبان پر سے کبھی زندگی میں غلط بول نکلا ہو، غلط فعل نکلا ہو جو تجھے ناراض کرنے والا ہو اور تو نے ناراض ہو کر شقی اور سعیدوں کے شقی اور بدبختوں کی فہرست میں لکھ دیا ہو، تو لکھنا بھی تیرا کام ہے، مٹانا بھی تیرا کام ہے، تو فعال لما یرید ہے، تو سب سے پوچھنے والا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اے میرے رب ہمیں شقی اور بدبختوں کی فہرست سے نکال دے اور سعید اور نیک بختوں کی فہرست میں شامل فرما لے، اے مولا ہمارے نبی نے فرمایا جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، اے اللہ تیری توفیق سے بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ بھیک مانگ رہے ہیں،
دنیا بھی بنا لے، قبر بھی بنا لے، آخرت بھی بنا لے، غمرات الموت اور سکرات الموت میں ہماری مدد فرما مولا۔ ہمارے جنازے کو غسل دینے کے بعد 4 پائے پر لٹا کر اندھیری قبر کی طرف لے جایا جائے گا، تنہائی کی وحشت ستا رہی ہوگی، بدعمالیوں کی وحشت ستا رہی ہوگی، دنیا میں ماں باپ سہارا تھے، بیوی بچے سہارا تھے، دوست احباب سہارا تھے، استاد شاگرد سہارا تھے، پیر مرید سہارا تھے، وہاں کوئی ہمارا سہارا نہیں ہوگا، تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تو قبر میں ہمارا سہارا بن جا، منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ہماری مدد فرما، ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، جہنم کا گڑھا بننے سے بچا دے، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما دے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار فرما دے، نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرما دے، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں ان بدعات اور رسومات سے بچا دے، حوض کوثر پر سخت پیاس کی حالت میں جام پینے جاوے اور فرشتے سوکن سوکن کہہ کر ہمیں دھکا دیوے، نبی فرماوے کہ یہ میری لاڈلی امت ہے، میری کمزور امت ہے، 15ویں صدی کی امت ہے، انہوں نے دنیا میں ظالموں کے ہاتھوں سے ظلم چھیلے ہیں، یہ آج پیاسے اور زخمی ہو کر بھوکے ہونے کی حالت میں آئے ہیں، میرے ہاتھوں سے میں ان کو پیان کی پیاس بجھاؤں گا، فرشتے شکایت کرے نبی جی یہ آپ سے جھوٹی محبت کے دعویٰ کرنے والے، انہوں نے یہود اور نصرانیت کو سینے سے لگایا تھا، رسومات کو ترجیح دی تھی، انہوں نے سنتوں کے جنازے نکالے تھے، وہ رحمت للعالمین نبی جو گالیاں دینے کے باوجود بھی دعائیں دیتا تھا، پتھر برسانے کے باوجود پھول برساتا تھا، وہ نبی بھی ناراض ہو کر کہے گا سوکن دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، اے اللہ ہمیں نبی کی فٹکار سے بچا دے، فرشتوں کی فٹکار سے بچا دے، ہمیں سنتوں کو سینے سے لگانے والا بنا دے، دین کا احیاء کرنے والا بنا دے، دین کے لیے محنت کرنے والا بنا دے، امت تک دین پہنچانے والا بنا دے، امت کے لیے رونے والا بنا دے، کل قیامت کے دن نبی اور نبی کے صحابہ کو منہ دکھا سکے، مولا آخرت کا مسئلہ بڑا بھیانک ہے، اے اللہ میدان محشر کی رسوائیوں سے بچا دے، سورج آسمانوں کے اوپر اللہ سر پر ہوگا، ہم اپنی بدعمالیوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، مولا تیری رحمت کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اے اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما دے اور تیری رحمت کے عرش کے سائے میں جگہ دے دے، مولا ہمارے نبی نے جہنم بھی دیکھی ہے، جنت بھی دیکھی ہے، نبی ایک مرتبہ رو رہے تھے، جبرائیل کو آپ نے بھیجا جاؤ میرے لاڈلے رسول کیوں رو رہے ہیں، اے اللہ نبی کے پاس جبرائیل آئے، نبی نے فرمایا مجھے میری کمزور امت کا ڈر ہے، گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالی جائے گی، وہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گی، اے اللہ جبرائیل نے آ کر ساری باتیں بتلائی، آپ نے نبی کے پاس وہی بھیجی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی جی غم نہ کیجیے، ان قریب آپ کی امت کے بارے میں کل قیامت کے دن وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اے اللہ نبی مطمئن نہیں تھے، نبی نے فرمایا اذا لعرض وواحد من امتی فی النار، میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، اے اللہ معمولی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، معمولی سردی برداشت نہیں کر سکتے، ایک مچھر کے کاٹنے کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ 12 اور 14 گھنٹے کے روزے کے اندر اے اللہ شام کے وقت حالت بری ہو جاتی ہے، وہ جہنم کی آگ جس سے جہنم کے طبقے بھی پناہ مانگتے ہیں جو دنیا سے 70 گنا بڑی ہے، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر جہنم کی آگ سے نکال کر جہنمی کو دنیا کی آگ میں لٹا دیا جاوے تو اسے نیند آ جاوے، اے اللہ وہ آگ سے ہماری حفاظت فرما لے، مولا حفاظت فرما لے، مولا حفاظت فرما لے، مولا حفاظت فرما لے، مولا رحم فرما لے، مولا یہ موقع ہے، مولا یہ موقع ہے، مولا تو مہربانی فرما لے، اے اللہ صحابہ کے زمانے میں حالات آتے ہیں، نبی کی مبارک خدمت میں جاتے تھے، نبی کے سامنے شکایت کرتے تھے، نبی کے مبارک ہاتھ اٹھتے تھے اور مبارک ہونٹ ہلتے تھے، مسئلہ حل ہو جاتا تھا، آج امت یتیم ہو چکی ہے، مولا امت کے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے، امت کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ماں بہنوں کی عصمت دریا کی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو نیزوں پر اچھالا جا رہا ہے، اے اللہ شہروں کے شہر اجاڑے جا رہے ہیں، بستیوں کی بستیاں ویران کی جا رہی ہے، اے اللہ 2-4 دن پہلے احمد آباد کے اندر شاہپور میں اے اللہ تیرے بندے اور بندیاں سخت پیاس کی حالت میں افطار کے وقت سامنے پانی رکھا ہوا ہے، اے اللہ افطار کے لیے کچھ ٹوٹا پھوٹا رکھا ہوا ہے، ظالم دشمن اے اللہ گھر کے اندر دروازہ توڑ کر گھستے ہیں، اے اللہ ان افطار کو پھینک دیتے ہیں، کچل دیتے ہیں، اے اللہ بوڑھی 70-80 سال کی عورتوں کو اے اللہ ڈنڈے مار رہے ہیں، جوانوں کو جانوروں کی طرح کھینچ کر گاڑیوں میں بٹھا کر مولا جیل کے حوالے کر دیا ہے، ان کا قصور ایک ہی ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہ تیرا نام لینے والے ہیں، وہ تیرے حکم کو پورا کرنے والے ہیں، مولا تو کتنا حلیم ہے، مولا
مولا تو کتنا حلیم ہے، مولا تو کتنا حلیم ہے، برداشت کر رہا ہے مولا. ہمیں اقرار ہے یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے، لیکن مولا ان کا کفر اور شرک تو اس سے بھی بڑا ہوا ہے. اے اللہ ہمیں جو تجھ سے نسبت ہے اس نسبت پر مولا ظالم ہم پر ظلم کر رہے ہیں. اے اللہ تو اپنی مدد نازل فرما لے. ہم اعمال پر فیصلہ نہیں چاہتے ہیں مولا، ہماری اعمال تو تجھے آسمان سے آگ برساوے. اے اللہ ہمارے اعمال وہ ہے جو قوم لوط کی طرح آسمانوں پر لے جا کر ہمیں پٹک دلواوے. اے اللہ جو قارون کی طرح زمین میں دسوا دیوے، جو قوم عاد اور قوم سمود کی طرح زلزلوں کے ذریعے سے، جبرائیل کی چیخ کے ذریعے سے اور ہوا میں لے جا کر ہمارے جسموں کو جڑوں سے علیحدہ کرنے والا بنا دے وے مولا، وہ اعمال ہے. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے نبی سے جو محبت ہے اس کا واسطہ دیتے ہیں، امت پر رحم فرما لے مولا. یہ حال کبھی ہمارے بوڑھوں نے نہیں دیکھا ہے. گاؤں کے 80 سال 90 سال کی عمر والے بوڑھے کہتے ہیں اتنی زندگی ہم نے گزاری کبھی یہ حال نہیں آیا ہے مولا. ہم کتنے تجھے ناراض کر چکے ہیں. نکلنے والا سورج اور ڈوبنے والا سورج بھی بتا رہا ہے، نکلنے والا چاند اور سورج بھی بتلا رہا ہے، نکلنے والے ستارے بھی بتلا رہے ہیں، چلنے والے بادل بھی بتلا رہے ہیں، موسم کی تبدیلی بھی بتلا رہی ہے، آسمان کی گرمی بھی بتلا رہی ہے مولا. تجھے تیرے بندوں نے بہت ناراض کیا ہے، بہت ناراض کیا ہے، بہت ناراض کیا ہے مولا. اپنی ناراضگی کو خوشی سے بدل دے، تیرے بہت کو اللہ قرب سے بدل دے. اے اللہ ہمارے دل گناہ کر کر کے سخت ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں، دل کی سختی کو نرمی سے بدل دے، دل کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دے، دل کی اے اللہ اندھیرے پن کو روشنی سے بدل دے. اے اللہ تجھ سے ہم نے جو بوجھ اختیار کیا ہے کل سے بدل دے مولا. تو تو بڑا رحیم ہے، تو نے تو اپنے نبی کے ذریعے امت کو تعلیم دی ہے، دل من کتب جو تم سے رشتہ توڑے اس سے جوڑ لو. اے اللہ ہم نے تجھ سے رشتہ توڑا ہے، تو رب ہے، اے اللہ تو جوڑ لے. واعف عمن ظلمک جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. ہم نے تیری شریعت کو اے اللہ توڑ کر اے اللہ ظلم کیا ہے، معاف فرما دے. وآتِ من اساء الیک جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تم ان کے ساتھ احسان کرو مولا. ہم نے شریعت کے ساتھ، سنت کے ساتھ، نبی کے دین کے ساتھ کھلواڑ کی ہے. اے اللہ تو احسان فرما لے، اے اللہ رحم فرما لے مولا. مولا رحم فرما لے، مولا رحم فرما لے، مولا رحم فرما لے مولا. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. تیرے بندے اور بندیاں دنیا میں کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی کمر کی تکلیف میں، کوئی ہارٹ کی تکلیف میں، کوئی ڈائبٹیز کے اندر اے اللہ، کوئی منٹوں کی تکلیف کے اندر، کوئی اے اللہ گردوں کی تکلیف میں، کوئی بلڈ پریشر کا مرض ہے اے اللہ، کیسی کیسی نہ سننے جانے والی بیماریوں کے اندر اے اللہ لوگ اے اللہ پریشان حال ہے. انسان، جانور اے اللہ، پرندے جو بھی بیماریوں میں مبتلا ہو، بیماری تیری نعمت ہے، تندرستی تیری نعمت ہے. ہم کمزور ہیں، بیماری کی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے. عافیت سے تندرستی سے بدل دے مولا. مولا دواؤں سے کچھ نہیں ہوتا، اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، تیرے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے مولا. تو شفا دے دے مولا. ہم نے رمضان میں ہزاروں دعائیں قبول ہوتے ہوئے دیکھی، اپنی آنکھوں سے دیکھی مولا. ملے اللہ بچپن کی بیماری تھی، اس کو آپ نے ختم فرما دی مولا. آپ تو بڑے مہربان ہیں، بندوں کے ہاتھ اٹھنے کے انتظار میں ہے، ورنہ آپ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں. اے اللہ آپ نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو. یا عبادی الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، میری رحمت سے نا امید مت ہو، میں تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کر دوں گا. اے اللہ قرضوں کے برابر ہمارے پیسے اے اللہ پھنسے ہوئے ہیں. اے اللہ ظاہر میں شاعری شکلوں کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے ہم نا امید ہے، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے. اے میرے وقت تو غیب سے شکلیں پیدا فرما دے. اے اللہ آپ ہی نے تو ایوب علیہ السلام کے اوپر اے اللہ سونے کی تتلیاں برسائی تھی. اے اللہ آپ ہی نے تو ان کے اے اللہ گیہوں اور جو کے کھلیان کے اندر اے اللہ سونا اور اے اللہ چاندی کو بہایا تھا. آپ ہی تو حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے اوپر سخت چٹان سے اٹھنی کو نکالنے والے تھے. اے مولا بنی اسرائیل کو ان کے حکم کے توڑنے کی وجہ سے وادی ٹی میں آپ نے رکھا تھا، لیکن ایسی حالت میں بھی آپ من و سلوہ اور کیا کیا نعمتیں دیتے تھے مولا. ہم اقراری مجرم کرتے ہیں، تم اقراری مجرم ہیں اے اللہ، جرم کا اقرار کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر حالات آئے ہوئے ہیں. دفعہ اول کے مجرم ہیں اے اللہ. فرعون بھی تیرا ایک بندہ تھا، وہ بھی بڑا مجرم تھا، لیکن اس نے بھی پانی مانگا، آپ نے اسے پانی دے دیا. شیطان مردود ہو رہا تھا، ہکالا جا رہا تھا، اس وقت اس نے مہلت مانگی، آپ نے اس کو مہلت دے دی. آپ کتنے مہربان ہیں مولا. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ 70 مرتبہ قارون آپ کو رشتے داری کا اور میری خدائی کا واسطہ دیتا رہا، آپ جلال میں سے بد دعا کرتے رہے. میری عزت اور جلال کی قسم اگر وہ ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا. اے اللہ وہ تو تیرے نبی پر تہمت لگانے والا تھا، ہم تو کچھ بھی ہے تیرے ساتھ نسبت ہے، اسی نسبت پر مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں،
جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا رہے ہیں، اے اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لے مولا، مولا ہمارے سارے مسائل کو حل فرما دے، اے اللہ ہمارے سارے مسائل کو حل فرما دے، قرضوں کے بوجھ سے ہمیں نکال دے مولا، مولا ہمارے حال پر رحم فرما لے، امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کی بگڑی بنا دے، امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ اعمال پر فیصلے نہ فرما، اے اللہ اعمال پر فیصلے نہ فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ رمضان کے اندر اے اللہ ایک بڑا چندے کا مسئلہ اے اللہ مدرسوں کا رہتا تھا، دینی درسگاہوں کا رہتا تھا، دینی چیزوں کا رہتا تھا، دشمن بھی ہنس رہے، دشمن کی اپنی اللہ شادی سے ہے، لیکن حقیقی مربی ان ساری چیزوں کا اے اللہ آپ ہے، اے اللہ ان سب کی آپ کفالت فرما لے، اے اللہ مدرسوں کے اور جتنی بھی دینی اے اللہ شعبے ہیں ان کے جتنے بھی قرض ہیں آپ غیر سے اس کو پورا فرما دے، بلکہ دشمنوں کو دکھا دے اے اللہ کہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی ان مدرسوں کی اور ساری چیزوں کی حفاظت کرنے والا اے اللہ میں ہوں اور میں ان کی حفاظت کروں گا، اے اللہ تو یہ دشمنوں کے ذہنوں کے اندر اور دل و دماغ کے اندر ڈال دے مولا، اور مدرسوں کے اے اللہ تو انتظام فرما لے، دینی درسگاہوں کے لیے انتظام فرما لے، اے اللہ عید کے آنے سے پہلے اے اللہ مسجدوں کے دروازوں کو کھول دے، تیرے حرم کو کھول دے، تیرے نبی کے حرم کو کھول دے مولا، تو آنے واحد میں اللہ نظام بدل سکتا ہے، اے اللہ اگر تیری طرف سے یہ بیماری پھیلے ہوئی ہے اے اللہ تو نے پوری دنیا میں قیامت صغریٰ قائم کر دی ہے، تو ہی مہربانی فرما کر اسے لپیٹ بھی سکتا ہے، اس بیماری کو ختم کر سکتا ہے، اور اگر دشمنوں کی طرف سے مولا یہ شادی سے ہے تو دشمنوں کی سازشوں کو ان پر الٹ دے، اور اے اللہ مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو کی اور روزوں کی ساری چیزوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ہمارا عید کا تہوار آنے والا ہے، عید کی نماز کے لیے راستے تو کھول دے، اے اللہ اس سے پہلے اے اللہ مسجدوں کے دروازے کھول دے، تاکہ آخری تم من النار کا اشرا ہے، تیرے بندے مسجدوں میں آ کر قیام کے ذریعے، رکوع کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، سجدوں میں رو کر اے اللہ تجھے منوا لے، اور اے اللہ تیری رحمت کو اے اللہ امت کے لیے مانگ لے، اے اللہ تیرے حرم کے اندر تیرے بندے اور بندیاں پہنچ کر تیری رحمت کو منوا لے، تیرے نبی کے حرم میں پہنچے، نبی کے روزے پر جا کر صلاۃ و سلام پڑھے، نبی کی طرف سے دعائیں لے، مولا غیب سے شکلیں پیدا فرما دے، غیب سے شکلیں پیدا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ بھوکوں کو کھلا دے، ننگوں کو پہنا دے، پیاسوں کی پیاس بجھا دے، اے اللہ ہمارے بڑے بھائی کے بچوں کے نکاح کا غیب سے انتظام فرما دے، خاندان کی عزت کی حفاظت فرما دے، حاسدین کی حسد سے بچا دے، فتنین کے فتنوں سے بچا دے، رخنا اندازی کرنے والوں کی رخنا اندازی سے بچا دے، اے اللہ ہماری بستی کو نظر بد سے بچا دے، آپس کی نا اتفاقی کو ختم فرما، آپس میں اتحاد جوڑ پیدا فرما، حسد بغض اور کینے دلوں سے نکال دے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بنا دے، مولا دنیا کے اندر ایک دوسرے سے توڑ کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آپس میں ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے سے بچا دے، ورنہ کل آنکھیں بند ہو جائے گی، اے اللہ جب بادل چھٹیں گے اس وقت پتہ چلے گا کہ گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے، اس وقت حقیقت کھل جائے گی، اس وقت اب پچھتانا اور رونا کوئی کام نہیں آئے گا، اے اللہ تو رحم فرما لے، اے اللہ رحم فرما لے، اے اللہ ہمارے گھر کے اندر بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، اے اللہ ہمارے بھائی ہمارے بھتیجے اور بھتیجی ان کے اوپر ایک غم کا پہاڑ ہے، ہماری والدہ پر غم کا پہاڑ ہے، مولا سحر کے وقت ان پر کیا گزر رہی ہوگی، افطار کے وقت ان پر کیا گزر رہی ہوگی، وہ ٹوٹے دل کے ساتھ مرحومہ کے لیے اور ہمارے جتنے مرحوم جانے والے ہیں اور گھر کے لیے اور اپنے لیے اور خاندان کے لیے اور امت کے لیے مانگ رہے ہوں گے، مولا تو ٹوٹے دل کے قریب ہے، مولا ان کی دعاؤں کو ہمارے اور پوری امت کے حق میں قبول فرما لے، قبول فرما لے، مولا قبول فرما لے، مولا ہمارا ابائی رفائی کام کرنے والا اے اللہ تو اس پر رحم فرما لے، اے اللہ رحم فرما لے، مولا صبر عطا فرما دے اور صبر کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما دے، مولا مانگنا بہت کچھ ہے، تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، تو دیتے ہوئے نہیں تھکے گا، مولا مجاہدین کی مدد فرما، ان کے قدم کو جما دے، مولا رمضان کا مبارک مہینہ ہے، گرمی کے روزے ہیں، جنگلوں میں پڑے ہیں، درندوں کا خوف ہے، دشمنوں کا خوف ہے، اے اللہ فقط تیرے نبی کا دین دنیا میں بلند ہو جاوے، اسلام کا بول بالا ہو جاوے، بھوکے پیاسے ہیں، اپنے بال بچوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تو آسمانوں سے ان کے لیے روزی کا انتظام فرما دے، ان کی حفاظت فرما دے، ان کے قدموں کو جما دے، دشمنوں کے قدموں کو ڈگمگا دے، دشمنوں کے مقابلے میں غالب فرما دے، حق کو غالب فرما دے، باطل کو مغلوب فرما دے، اے اللہ تیرے کتنے بندے سال سے قید و بند میں مبتلا ہے، ان کی رہائی کی کوئی شکل نہیں ہے، اس میں کتنے وہ جوان ہیں جو بوڑھے ماں باپ کو اللہ افطار کرانے والے تھے،
سحری کرانے والے تھے، آج وہ بوڑھے ماں باپ کو کوئی سحری اور افطار کرانے والا نہیں ہے، وہ بستروں پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں، کوئی اللہ ان کو ایک گھونٹ پانی دینے والا نہیں ہے۔ اے اللہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کے دل سے کیا نکل رہا ہوگا، اے رب تو رحم فرما لے۔ کتنی جوان عورتیں ہیں شوہروں کے موجود ہوتے ہوئے بیوگی جیسی زندگی گزار رہی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سالہ سال سے باپ کا چہرہ انہوں نے نہیں دیکھا، بچے یہ سمجھ رہے ہیں باپ زمین کا پیون بن چکا ہے، لیکن ان بچوں کو پتہ نہیں ہے باپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہا ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اے اللہ ان معصوم بچوں کے واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ تو رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے۔ انہیں یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا کر کے مصر کے طاقت خط پر اے اللہ بٹھایا تھا، بادشاہت عطا فرمائی تھی، انہیں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرمائی تھی، آج بھی تو اسی طاقت اور قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ اے مولا رحم فرما لے، اے مولا رحم فرما لے، مولا رحم فرما لے۔ عید کے چاند سے پہلے پہلے ہمیں یہ خوشی سنا دے مولا، یہ خوشی سنا دے مولا، یہ خوشی سنا دے مولا، ہمیں نبی والا اخلاق عطا فرما دے، صحابہ والے صفات سے آراستہ فرما دے، اے اللہ عبادتوں میں صفت احسان عطا فرما دے، اے اللہ حقیقت والی عبادتیں عطا فرما دے مولا۔ ہماری عبادتیں تو کھیل اور مذاق ہے، تیرے غضب کو دعوت دینے والی ہے، نہ ہمیں نماز پڑھنا آتا ہے، نہ تلاوت کرنا آتا ہے، نہ ہمیں تیرے مسجد کے آداب آتے ہیں۔ اے اللہ ہمارا ہر عبادت تیرے غضب کو دعوت دینے والی ہے، تیری طرف سے لعنت اور پھٹکار کی مستحق ہے۔ اے اللہ تو حقیقت والی عبادت دے دے، حقیقت والا رونا دے دے، حقیقت والا ذکر دے دے، حقیقت والا روزہ دے دے، حقیقت والے اے اللہ افطاری اور سحری دے دے، اے نبی کی حقیقی سنت پر ہمیں چلا دے۔ اے اللہ اقامت صلاۃ کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اور جس اقامت صلاۃ پر دنیا اور آخرت کے تو نے وعدے رکھے ہیں مولا، وہ اقامت صلاۃ کی ساری چیزیں ہمیں عطا فرما دے، صفت احسان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ گناہ عادی سے بچا دے، گناہ عادی سے بچا دے، گناہ عادی سے بچا دے مولا۔ جیسے خنزیر سے نفرت کرتے ہیں، سور سے نفرت کرتے ہیں، شراب سے نفرت کرتے ہیں، سارے گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اطاعت کی اللہ اور عبادت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ رونے والی آنکھیں دے دے، تجھ سے ڈرنے والا دل دے دے، تیری یاد میں تھکنے والا بدن دے دے، دین میں محنت کرنے والا اے اللہ بدن دے دے۔ اے اللہ ہمارے حفاظ قرآن جنہوں نے قرآن سنایا، اے اللہ ان کو تو دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، اس قرآن کا ثواب ان کے ماں باپ کو، ان کے دادا دادی کو، ان کے اساتذہ کو پہنچا دے، اور ان کے پیچھے جن لوگوں نے محنت کی ہے اے اللہ اس کی برکت سے اے اللہ دنیا کی روزیوں میں بھی برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے نسلوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے مرحوم بھائی اے اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچا دے، مرحوم باپ کو اس کا ثواب پہنچا دے، اے اللہ ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ رات دن انہیں کلام کی تلاوت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ان کا ذکر ہی اے اللہ 24 گھنٹے اللہ تیرا کلام ہو، اے اللہ غیر سے ایسی برکتیں فرما دے، وقت کو ضائع کرنے اور ضائع ہونے سے ان کی بھی حفاظت فرما، ہماری بھی حفاظت فرما، اے اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ مانگنا بہت کچھ ہے مولا، تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، تو دیتے ہوئے نہیں تھکے گا مولا۔ یہ 20 روزے تو گزر چکے ہیں، ہم نے اس کی قدر نہیں کی مولا، تو معاف فرما دے، ایک اشرا باقی ہے، ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرما۔ اعتکاف کرنے والے بندے اور بندیاں اعتکاف کے لیے بیٹھ گئے ہیں، امت کے لیے تیرے در پر پہنچے ہوئے ہیں، تیرے سامنے امت کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما لے، اے اللہ تیرے در پر آ کر پڑ گئے ہیں، اے اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اگر تو نے انصاف کا معاملہ کیا ہم اس پر بھی راضی ہے، لیکن ہم فضل چاہتے ہیں مولا، ہم تیرے فضل کے اے اللہ بھکاری ہے، اے اللہ تیرے فضل کے بھکاری ہے، اگر تو نے پھٹکار دیا یہ تیرا عین انصاف ہوگا، اور اگر تو نے قبول کر لیا یہ تیرا عین کرم ہوگا مولا۔ ہم گناہوں کے عادی ہے، تو مغفرت کا عادی ہے، ہم سے گناہ نہیں چھوٹ سکتے، تجھ سے مغفرت نہیں چھوٹ سکتی ہے مولا۔ آج تو امت کے لیے فیصلے فرما لے، آج تو امت کے لیے فیصلے فرما لے مولا، فیصلے فرما لے مولا۔ تجھے ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، ہمارے رونے کی ضرورت ہے، ہمارے تلاوت کی ضرورت ہے مولا، ہمارے پاس تو سب بناوٹ ہے، اے اللہ تجھے اگر عبادتیں چاہیے، ہمارے نبی عبادت کر کے گئے، صحابہ گئے، ہمارے اسلاف گئے، اے اللہ ان کی عبادتوں کا واسطہ دیتے ہیں مولا، عمل پر تو فیصلہ کرے گا، ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، تجھے نبی سے جو محبت ہے اس کا واسطہ دیتے ہیں، طائف کے ٹوٹے دل کا واسطہ دیتے ہیں، بدر کے سجدے کے اندر رونے کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ عرفات کے میدان میں چلچلاتی دھوپ کے اندر نبی امت کے لیے جو رو رہے تھے، جو کیفیت آپ کے اوپر طاری تھی، اے اللہ اس کا واسطہ دیتے ہیں، احد کے میدان میں آپ کے جو دندان مبارک شہید تھے اور 70 صحابہ کی لاشیں اللہ تڑپ رہی تھی، نبی کی کھوج کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھسی تھی اور گڑے میں آپ بے ہوش ہو چکے تھے مولا، اس کا واسطہ دیتے ہیں، عذاب کے اندر دو پیٹے پر بیٹھ بھوک کی وجہ
وجہ سے آپ نے پتھر باندھے تھے، آپ کے صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھا تھا، اس کے واسطہ دیتے ہیں۔ امت کی ماؤں نے اللہ 3 چاند گزر جاتے تھے، اللہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے، اور بعض مرتبہ وہ چیز بھی میسر نہیں ہوتی، مولا اس کا ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ اگر تیرے نزدیک اس کا مقام ہے اور ہے ضرور ہے تو مولا اس پر تو امت کے لیے بہتر سے بہتر فیصلے فرما دے، تیرے نعمت کو رحمت سے بدل دے، عذاب کو رحمت سے بدل دے، اے اللہ تیرے نالت کو اے اللہ رحمت سے بدل دے، اے اللہ تیری طرف سے دنیا میں چین اور سکون کو جاری فرما دے، اے اللہ انسانیت کو انسانیت عطا فرما دے، ظالموں کے ہاتھوں کو ظلمت سے روک دے، اے اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو ظلمت سے روک دے، اور اگر نہیں روک رہے ان کے ہاتھوں کو شل فرما دے، ان کو زمین میں دھسا دے، اور اے اللہ پیاسی امت کی اے اللہ پیاس کو بجھا دے۔ تیرے جو بندے اپنے وطن سے دور ہیں، چاہے وہ تعلیم کے لیے نکلے تھے یا جماعت میں نکلے تھے یا حلال معاش کے لیے، مولا ان بے وطنوں کو وطن پر پہنچا دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر رحم فرما دے، اے اللہ اس لاک ڈاؤن کو ختم فرما دے، اے اللہ امت پر حال عجیب طاری ہے، امت عجیب کشمکش میں ہے، دشمن اس کے پیچھے اپنی چالیں کھیل رہا ہے، تیرے نزدیک مکڑی کے جالے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ہے، اے اللہ ایک حق کا جھاڑو اس مکڑی کے جالے کے اوپر پھیر دے، اور ان پر عبرتناک اے اللہ ان کو سزا میں ملوث فرما دے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ تیرے بہت سے بندے اور بندیوں نے اے اللہ لوگوں کے واسطوں سے موبائل کے ذریعے سے اے اللہ دعا کا کہا ہے یا دعا کی توقع رکھی ہے اے اللہ یا نہیں کہا ہے، اے اللہ سب کے حق میں ہم نے جب سے اے اللہ دعائیں مانگی ہیں اے اللہ وہ ساری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما، اے اللہ اماموں کے نبیوں کے امام نے 1.25 لاکھ نبیوں کے صحابہ نے، کتب غوث ابدال نے، تیرے نیک بندے اور بندیوں نے، اولیاء اللہ نے، اے اللہ جب سے تو نے دنیا آباد کی ہے اے اللہ جس مکان میں جس زمان میں جس حال میں جتنی بھی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو خیر عطا فرما دے، اور ان لوگوں نے ان تمام موقعوں پر جتنے بھی شرور سے پناہ چاہی ان سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہماری بوڑھی ماں کو صحت عافیت عطا فرما، دم کی تکلیف کو ختم فرما، ہاتھوں کی تکلیف کو ختم فرما، مولا ان کے دل میں سے جو دعائیں نکلتی ہے وہ دعائیں ان کی اولاد کے حق میں قبول فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ تیرے بندے اور بندیاں بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک کا تقاضا ہے، نیند کا تقاضا ہے، اپنے دلوں میں کیا کیا ارمان لیے ہوئے ہیں کسی سے کہہ نہیں سکتے ہیں، کسی سے سہ نہیں سکتے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے، تیرے بندے اور بندیاں جانتے ہیں، مولا اتنا بڑا مجمع باغل کے کسی دکھی کے در پر اس وقت چلا جاوے 1 روپے کا سوال کرے، اس دکھی کو 1 روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے کئی گنا تجھے نوازنا آسان ہے، ہماری جولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے، تیری رضا سے بھر دے، اے اللہ تیری اور تیرے رسول کی محبت سے بھر دے، اے اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے عبدالکریم بھائی کو صحت عافیت عطا فرما، ان کی کمزوری کو دور فرما، اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ پورے خاندان کو عزت عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے اجتماعی انفرادی مسائل کو اے اللہ حل فرما دے۔ مانگنا بہت کچھ ہے مولا، تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، تو دیتے ہوئے نہیں تھکے گا، ہم بار بار تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے اعمال پر فیصلے نہ فرما، اے اللہ ہمارے اعمال پر فیصلے نہ فرما، اے اللہ تیرے نبی نے اے اللہ تو نے قرآن میں تیرے نبی کے ذریعے اللہ دعوت پہنچائی ہے کہ مستحقین وارثین جب وراثت تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے اور کوئی غیر وارث آ جاوے تو ان وارثوں سے کہہ دو ان غیر وارثوں کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، اے اللہ رات کو طاق رات ہے، جمعہ کی رات ہے، تیرے بندے اور بندیاں جو تیری طرف سے مستحق ہے انعامات کے، برکتوں کے، رحمتوں کے اور اجر حاصل کرنے کے، ان کے اندر ہم جیسے گنہگار غیر مستحق بھی ہے اللہ جاگ رہے ہیں، تیرے سامنے مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو جہاں انہیں دے رہا ہے ہم غیر مستحق کو بھی دے دے مولا تیرے وہاں نسبت کی بڑی لاج ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر تیرے نبی کو ذلیل کرنے آئے تھے، تیرے دین کو مٹانے آئے تھے، تیری غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ ظاہر میں میرے نبی کی شکل ہو اور باطن میں کفر ہو، تو نے آنے واحد میں ان کے کفر کو ایمان سے بدل دیا، اے اللہ سجدے میں جنت کے مقامات دکھلا دیے، اے اللہ سالہ سال کے مجاہدوں پر جو ولایت کا مقام ملتا ہے تو نے گھڑیوں میں دے دیا، مولا ہمیں کچھ بھی ہے تیرے ساتھ نسبت حاصل ہے، تجھ سے محبت ہے، تیرے نبی سے محبت ہے، تیرے قرآن سے محبت ہے، تیرے گھر سے محبت ہے، تیرے حکم کو پورا کرتے ہیں، اللہ ٹوٹا پھوٹا جو بھی ہو اے اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لے، اور اسی نسبت پر مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہے، خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہے، گاجر مولی کی طرح سے ہمیں ذبح کیا جا رہا ہے، اے اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لے، اے اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کرے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا دنیا والوں کے وہاں کھوٹے سکے نہیں چلتے ہیں، میرے نبی کا دربار خدا کا دربار وہ دربار ہے جہاں کھوٹے سکے چل جاتے ہیں، اے اللہ میرے نبی نے فرمایا رونا نہ آوے
تو رونے والوں کی صورت بنا لو. یہ تیرے بندے اور بندیاں آنکھوں سے بھی رو رہے ہیں, دل سے بھی رو رہے ہیں, اپنے گناہوں پر, امت کے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہے. اے اللہ ان آنسوؤں کو قبول فرما لے, ان آنسوؤں کو قبول فرما لے. مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہمارے اور پوری امت کے مغفرت کے فیصلے فرما لے, مرحومین کے مغفرت فیصلے فرما لے, موجودین کے فیصلے فرما لے. مولا طبیعت نہیں چاہ رہی ہے ہاتھ نیچے رکھنے کے, اس لیے کہ سکی خدا کے سامنے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. ہم محتاج ہے, تو بے نیاز ہے. اے اللہ ہم قدم قدم پر تیرے محتاج ہے, تو بے نیاز ہے. ہم حالات کے شکار ہیں, بڑے بھیانک حالات ہیں. اے اللہ امت استعداد کے دہانے پر پہنچ چکی ہے, ذہنی استعداد میں ملوث ہو چکی ہے, ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے. مولا اگر تو نے حالات میں امت کی حفاظت نہیں فرمائی تو امت مولا یہ ایمان کو چھوڑ دے گی. امت کی نैیا ڈوب رہی ہے, کوئی امت کا ناخدا نہیں ہے, کوئی ملا نہیں ہے, کنارہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اے اللہ تو امت کا ناخدا بن جا, ملا بن جا, امت کی کشتی ساحل پر لگا دے, امت کی کشتی ساحل پر لگا دے, امت کا بیڑا پار فرما دے. بغیر مانگے مولا جیسے آپ نے کلمہ دیا ہے, موت کی بارڈر پر اس کی حفاظت فرما, دنیا میں حفاظت فرما, میدان محشر میں حفاظت فرما, اور اسی ایمان کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ہماری طرف سے, پوری امت کی طرف سے لاڈلے رسول کو ان کی قربانیوں کا بہترین سے بہترین صلہ عطا فرما, مقام محمود عطا فرما, شفاعت کبریٰ نصیب فرما, وسیلہ عطا فرما, لواء الحمد عطا فرما. انبیاء کے بعد صحابہ کی مقدس جماعت کو تیری شاہ نشان, ان کی شاہ نشان بدرہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے جتنے بھی اکابر دنیا میں موجود ہے, خصوصاً بر صغیر میں, اے اللہ ان کے سایہ عاطفت کو امت پر قائم فرما, ان کی دعاؤں کو امت کے لیے ڈھال بنا دے. ہمارے حضرت مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما. مولا تیرے اس نیک بندے کو تو نے جو نسبت دی ہے وہ نسبت ہمیں بھی نصیب فرما دے. ان کے قلبی تعلق کو ہمارے دل سے ملا دے, ان کی دعاؤں میں ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ عطا فرما. حضرت مفتی سعید صاحب اور ان کے علاوہ ہمارے جتنے بھی اکابر یا جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بیمار ہے, اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ رحم فرما لے, رحم فرما لے. جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین, جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین, جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ ہمیں توبہ کرنے بھی نہیں آتی, توبہ کرنے والوں کی شکل بنا کر تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اے اللہ جو کچھ مانگا ہے تیری توفیق سے مانگا ہے. اے اللہ ماضی میں بھی مانگا ہے, حال میں بھی مانگ رہے ہیں, اور مستقبل میں بھی ہم تیرے محتاج ہیں. قدم قدم پر ہم تیرے محتاج ہوں گے. اے اللہ تو امت کے حال پر رحم فرما دے, امت کا بیڑا پار فرما دے, امت کی مصیبتوں کو دور فرما دے, اجتماعی انفرادی سارے حالات کو درست فرما دے, ساری پریشانیوں کو دور فرما دے. امت تو نہیں سنبھلے گی مولا, تجھے نبی سے جو محبت ہے اس کا واسطہ دیتے ہیں. رحم فرما لے مولا, مولا رحم فرما لے. رمضان کے مبارک مہینے کی برکت سے, اے اللہ تیرے نیک بندوں کی روزوں کی برکت سے, تراویحوں کی برکت سے, قرآن کے ختم کی برکت سے, اے اللہ امت پر سے حالات ہٹا دے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے طوفان میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ اصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مولا شب قدر اور شب قدر کی مقبول عبادتیں ہمیں عطا فرما, شب قدر اور شب قدر کی مقبول عبادتیں عطا فرما, شب قدر اور شب قدر کی مقبول عبادتیں عطا فرما. اے اللہ تیرے نبی نے بھی اے اللہ آخری عشرے میں اعتکاف شب قدر ہی کے لیے کیا تھا. ہم تیرے کمزور بندے اور بندیاں ہیں. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ تو ہم ناقدروں کو قدر دے دے, ہم ناقدروں کو قدر دے دے. اے اللہ, اے اللہ محروم نہ فرما, اے اللہ محروم نہ فرما, اے اللہ محروم نہ فرما, اے اللہ محروم نہ فرما. اور شب قدر میں ہمارے نبی نے جو عبادتیں کی, جو دعائیں مانگی, اے اللہ ہمارے اور پورے امت کے حق کے اندر بھی وہ عبادتیں اور دعائیں قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ اصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.